السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 55 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی جناب، تو رمضان کی وجہ سے میں تھوڑی سی بزی ہو جاتی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے روٹین ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے رمضان میں۔ تو ظاہر سی بات ہے عبادتوں کا سلسلہ بھی ہے اور پھر روزے نمازیں بھی چل رہی ہیں، تو پھر ٹائم نہیں نکل پاتا ریکارڈنگ کے لیے، اور رات میں مجھے کرنی پڑتی ہے ریکارڈنگ، پھر سارا دن میں ایڈیٹنگ وغیرہ کرتی ہوں۔ تو پلیز آپ لوگ ناراض مت ہوا کریں، میری پوری کوشش ہوتی ہے۔ میں اول تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں رمضان میں جو ہے نا اس کو کوئٹ کر دوں گی، رمضان میں چھوڑ کر، اور اس کے رمضان کے بعد اس کو کنٹینیو کروں گی، لیکن میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے میں یہ پھر بھی رمضان میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ادروائز میں نے کوئی اور ناول سٹارٹ کرنا تھا نا رمضان میں، تاکہ میں روزے میں بیٹھ کر بھی اس کو ریڈ کر سکوں۔ تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، اور میں جتنی دے سکتی ہوں ایپیسوڈس میں آپ لوگوں کو اتنی دے رہی ہوں، میری کوشش ہوتی ہے۔ اور اب آگے جا کے مینس کہ جو لاسٹ ویک ہوگا نا رمضان کا، عید سے پہلے، اس میں مجھے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں کو ابھی سے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بعد میں کبھی ہائپر ہو، یا آپ لوگ بعد میں مجھے کہیں کہ جی آپ ایپیسوڈس نہیں دے رہی ہیں، تو لاسٹ ویک میں جو ہے وہ تھوڑی سی میں زیادہ بزی ہو جاؤں گی، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شاید میں ریکارڈنگ بھی نہ کر پاؤں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو پہلے بتا رہی ہوں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ ایٹ لیسٹ ایک ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل جائے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ شال کندھوں پر ڈالے سنات خانے کے لاؤنج میں اضطرابی انداز میں بیٹھا اپنی سرخ آنکھیں رائنا خان پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ سیاہ فراک میں ملبوس سیاہ شال سر پر جمائے نظریں جھکائے فرش پر پوچھا لگا رہی تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ کر مر رہا تھا، پچھلے 3 مہینوں سے وہ اسے تل تل مار رہی تھی۔ وہ پتھر کی ایسی عورت بن چکی تھی جس میں ہر قسم کے جذبات منقود تھے۔ حاکم خان مضبوط چٹانوں جیسا مرد اس عورت کی نفرت سے پاش پاش ہوتا کب کا بکھر چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا 18 سال کی عمر، اس عمر سے معصوم لڑکی جو ذرا ذرا سی بات پر ڈر جاتی تھی، اس کی نفرت، اس کا فیصلہ ایسے چٹان کی طرح مضبوط ہوگا۔ وہ پچھلے 3 مہینوں سے اس عورت کے آگے گڑ گڑا رہا تھا، اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ وہ ویسے ہی پتھر کی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ اس سے محبت کرتی بھی ہے، جس کا اس نے کبھی دعویٰ کیا تھا۔ وہ اس عورت سے نہیں ڈرتا تھا، اس عورت کی آنکھوں کے سرد پن سے ڈرتا تھا، اس عورت کی آنکھوں کے صفاقی سرد مہری سے ڈرتا تھا۔ وہ مرد تھا، مضبوط تھا۔ وہ عورت تھی اس کے معاملے میں، نازک ہر معاملے میں اس پر ڈیپینڈنٹ، اس پر انحصار کرنے والی۔ نہ اس کا کوئی رہا تھا، وہ تو بظاہر کافی کمزور تھی۔ وہ چاہتا تو اس پر جسمانی تشدد کر کے اپنی بات منوا سکتا تھا۔ طلاق اور دوسری عورت کا خوف جو دنیا کی ہر عورت کو ہوتا ہے، اس عورت کو نہ نہیں، خری صورت جسمانی تشدد اور قید تھی۔ قید میں وہ تو آج بھی تھی، اس پر پل پل نظر رکھی ہوئی تھی۔ ہر روز بھاری تالا انیکسی کے باہر دروازے پر لگا دیا جاتا تھا۔ آخری حربہ جسمانی تشدد رہ جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ وہ اس جسمانی تشدد سے اس سے نفرت کرنے لگ جاتی۔ مہینوں سے وہ ان آنکھوں میں خود کے نفرت ہی دیکھتا آیا تھا۔ تھوڑا اور کر لیتی، مگر آخر کتنا تشدد کر لیتا۔ اس عورت کے وجود میں صرف ایک زندگی نہیں، حاکم خانزادہ کی سانسیں پروان چڑھ رہی تھی۔ اسے اس بچے سے حیدر خان سے کہیں زیادہ محبت تھی۔ حاکم خان کو لگتا تھا اس نے حیدر خان سے 1% محبت نہیں کی جتنا اس بچے سے کرتا تھا۔ یہ بچہ تو حاکم خان کے وجود کا حصہ تھا۔ جتنی بے دردی سے رائنا خان نے اسے اپنے پیٹ میں مکے مارے تھے، وہ ڈر گیا تھا، بے تحاشا ڈر گیا تھا۔ ان ضربوں کی گونج اسے ہر پل سنائی دیتی تھی۔ ایک بیوی پتھر ہو سکتی ہے، ایک عورت چٹان ہو سکتی ہے، کیا ایک ماں بھی پتھر ہو سکتی ہے؟ یہ اسے اندازہ نہ تھا، مگر آج ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے جیتی جاگتی مثال تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اپنی سرخ آنکھیں رائنا پر گاڑے ہوئے تھا، جو 3 مہینے کے پیٹ سے اس لاؤنج کے فرش پر پنجوں کے بل بیٹھی پوچھا لگا رہی تھی۔ حاکم خان نہیں جانتا تھا کس دن اس کا ضبط کا دہارا بہہ جائے گا، وہ اس عورت کا قتل کر ڈالے گا۔ جب تک وہ فرش پر پوچھا لگاتی رہتی تھی، حاکم خان ایسے ہی صوفے پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا، سانسوں پر پاؤں رکھتے کسی کو دیکھا ہے؟ آج حاکم خان کہہ سکتا تھا، اس نے دیکھا ہے، پل پل دیکھا ہے۔ سانسوں پر پاؤں رکھتے، اپنی بے رحمی سے پاؤں رکھتے، دیکھا ہے کہ سانسیں گھٹتی بھی محسوس کی ہیں، اور حاکم خان کی سانسیں گھٹ رہی تھی۔ وہ اس بے حس پتھر عورت کو دیکھتے اپنی گردن پر اپنا سرخ و سفید ہاتھ جماتے صوفے کی سطح پر سر رکھے شدت گریہ سے چیخا تھا۔
اس کی چیخ زنان خانے کو ہلا کر رکھ دی تھی۔ ایک پل کے لیے رائنہ خان کا وجود اور تاش کی کیفیت سے لرزا تھا۔ دوسرے پل وہ بے حس بنی پوچھا لگانے لگی، لعنت ہے حاکم خان پر جو ایک عورت سے ڈر گیا ہے۔ وہ صوفے کے سطح پر سر رکھے حلق کے بل چیخا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے رقیہ خانم اس مرد پر لعنت بھیج کر سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ مضبوط مرد اب صوفے کے سطح پر سر رکھے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ رائنہ خان اپنی شال سر پر اچھی طرح جماتے اپنی سرمئی گہری آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسل گئی تھی، جہاں سے نمکین پانی برستا اس کے عارض کا حصہ بن رہا تھا۔ تیرے ملن کو جانے کتنے برس میں ترسا، نہ کوئی ساون آیا نہ کوئی برکھا برسی، ہے تن پیاسا من پیاسا روح بھی پیاسی لاکی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے، اپنے کمرے کی گلاس ونڈو کے آگے کھڑا کب سے برستی بارش پر اپنی سرخ آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ رات گہری تاریک برفیلی تھی، فروری ختم ہو رہا تھا، شدت کی سردی پڑ رہی تھی۔ ہر روز کی طرح پچھلے 3 مہینوں سے یہ گہری برفیلی رات بیتتی جا رہی تھی۔ حاکم خان رات کے آخری پہر کا انتظار کر رہا تھا۔ اس عورت کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جب تک تاریک راتوں پر وحشت کے سناٹے اترنے لگے تبھی وہ اس کے پاس آ سکتا ہے، اور وہ ہر روز رات میں سناٹے اترنے کا انتظار کرتا تھا۔ وہ جانتی ہی نہ تھی سناٹے تو اب حاکم خان کے دل میں ہر لمحہ ڈیرے جمائے ہوئے رہتے تھے۔ اس عالیشان مرد نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنی مضبوط کلائی پر پہنے رسٹ واچ پر وقت دیکھا، جہاں رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنی گھڑی بھی نہ دیکھتا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ 3 بج چکے ہیں۔ سامنے درخت پر روز 3 بجے ایک کوئل آ کر بیٹھ جانے کیوں کوک کرتی تھی، مگر وہ ہر روز رات کے 3 بجے اس درخت کی شاخ پر آ کر بیٹھتی تھی۔ وہ آج بھی آ چکی تھی اور حاکم خان کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنی سیاہ شال کندھوں پر جھٹکتے ہوئے بھاری قدموں سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ تیرے ملن کو جانے کتنے برس میں ترسی، نہ کوئی ساون آیا نہ کوئی برکھا برسی، ہے تن پیاسا من پیاسا روح بھی پیاسی لاگی۔ اس عالیشان مرد کے جانے کے بعد سوتی بنی رقیہ خانم اٹھ کے بیٹھتے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ حاکم خان کو ایسے ہی سولی پر لٹکے دیکھ رہی تھی۔ سولی پر صرف حاکم خان نہیں لٹکا تھا، وہ بھی لٹکی ہوئی تھی۔ وہ مضبوط مرد جسے کہنے کو تو خدا نے مرد کے رتبے پر فائز کرتے اس کا سربراہ بنایا تھا، نکاح کے 3 بول کر وہ اسے اپنی دسترس میں لایا تھا، وہ سب بھول چکا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا وہ ہر پل بہت بے رحمی سے اسے کچوکے لگاتے قتل کرتا تھا۔ وہ 3 مہینوں سے اس کے سامنے بے حس بنی تھی۔ اس کے کمرے میں موجود ہوتے وہ اپنی سانسیں روک لیتی تھی، کہیں وہ اس کی بے چین سانسوں سے یہ جان نہ لے کہ وہ مر رہی ہے۔ وہ مر چکی تھی، اس بات کی خبر وہ اسے بے حس مرد کو ہونے دے سکتی تھی، مگر ہر روز کمرے سے جانے کے بعد وہ ایسے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ یہ کمرہ ہوتا تھا رقیہ خانم کی وحشت میں ڈوبی چیخیں ہوتی تھی۔ وہ اس بے حس مرد کا گریبان پکڑ کر چیخ سکتی تھی، چلا سکتی تھی، اپنا حق مانگ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ حق تو نہ دیتا، طلاق کے 3 لفظ ضرور اس کے منہ پر دے مارتا۔ وہ جانتی تھی اچھی طرح وہ اتنا ہی بے رحم تھا، اگر نہیں تھا تو اس معاملے میں تو تھا ہی۔ وہ چٹانوں جیسا مرد جو نفرت میں اس عورت کے پیروں کو چوم سکتا تھا، وہ عشق میں کیا کچھ نہ کرتا۔ رقیہ خانم پل پل رب سے دعا کرتی تھی حاکم خان کی اس عورت سے نفرت ہر پل پروان چڑھے۔ حاکم خان تم ایسے ہی ہر روز تڑپو، ایسے ہی ہر روز مرو، تم مر جاؤ حاکم خان، تم مر جاؤ، وہ عورت تمہیں مل کر بھی نہ ملے۔ رقیہ خانم ہر روز کی طرح چیخ چیخ کر اپنے بال نوچتے اس سحر انگیز عالیشان مرد کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ وہ جانتی ہی نہ تھی حاکم خان کب سے ان بد دعاؤں کے حصار میں آ چکا ہے۔ بد دعائیں ہی بد دعائیں تھی، اس میں حاکم خان جیسا عالیشان طلسماتی نقوش رکھنے والا مرد جکڑا جا چکا تھا۔ حاکم خان ٹرے میں کھانا گرم دودھ کا گلاس رکھتے بارش سے بچتا بچاتے انیکسی میں داخل ہوا تھا، اور وہ مغرور مرد اس عورت کے لیے مغرور رہا ہی نہ تھا۔ وہ آج بھی اس کے قدموں میں بیٹھتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، وہ بے حس بنی رہتی تھی۔ حاکم خان کمرے میں داخل ہوتے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کی طرف رہا تھا، جو آج بھی کمبل میں غروب تھی، اور وہ آج بھی ڈر گیا تھا۔ اسے زندہ رکھنے کی خواہش میں وہ ہر پل ڈرتا رہتا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے وجود سے نرمی سے کمبل سرکا گیا تھا۔ وہ تکیے پر اپنے سنہری بال بکھرائے مدھم سانسوں سے مدھم زیرو بم بھرتے گہری نیند سو رہی تھی۔
حاکم خان اسے گہری سرخ نگاہوں سے دیکھتے ایک ہی بات سوچ رہا تھا، کسی کو بے سکون کر کے، کسی کا سب کچھ اجاڑ کر، کسی کا قتل کر کے کوئی کیسے گہری نیند سو سکتا ہے؟ وہ معصوم تھی یا انجان، اسے پتہ ہی نہ تھا۔ وہ کیسے ایک مضبوط مرد کی انا کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اسے اپنے قدموں میں بکھیر چکی ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی بند آنکھوں پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ وہ روز کی طرح اس کے لمس پر آنکھیں کھول گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ حاکم خان اس کے سامنے بیٹھتے، دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے، ٹرے نرمی سے اس کی گود میں دھرے، اب روٹی کے نوالے توڑتے، پلیٹ میں موجود گوشت اور سبزی سے لگاتے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ وہ خاموشی سے نگاہیں جھکائے نوالے چبا رہی تھی۔ رات کا کھانا آج بھی نہیں کھایا ہوگا؟ حاکم خان نے نوالا اس کے منہ میں ڈالتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا۔ نہیں، رائنا نظریں جھکائے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ جو تم چاہتی ہو تھی وہی کر رہا ہوں، پھر میرے بچے کے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ اسے کیوں تکلیف دیتی ہو؟ وہ نوالا اس کے منہ میں ڈالتے لب کھینچے سوال کر گیا تھا۔ ڈر لگتا ہے؟ وہ لقمہ چباتے ہوئے بولی تھی۔ کیسا ڈر؟ حاکم خان نے ضبط سے سوال کیا۔ اگر بیٹی ہو گئی تو؟ 3 مہینوں میں یہ سوال اس نے آج پہلی بار کیا تھا۔ بیٹی ہو گئی تو مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ پیاری ہوگی، جان سے بھی زیادہ پیاری ہوگی۔ حاکم خان کی جان بستی ہے اس بچے میں۔ بیٹی بیٹے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاکم خان نے رائنا کی ہیزل گرے آنکھوں میں بغور دیکھتے کہا۔ ڈر لگتا ہے وہ کبھی آپ کو ذلت کے اس گڑھے پر گرنے پر مجبور نہ کرتے جس گڑھے میں اپنے دادا بابا کو پھینک آئی تھی۔ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں بولی تھی۔ حاکم خان ہاتھ میں لقمہ پکڑے اس کے منہ کی طرف نہ لے جا سکا تھا۔ اپنی سرسرخ آنکھیں رائنا خان کے سپاٹ ہیزل گرے آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ دوسرے لمحے حاکم خان ٹرے اٹھائے زمین پر پوری قوت سے مار چکا تھا۔ کانچ کی پلیٹ ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی تھی۔ رائنا خان نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکی تھی۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کے دونوں اطراف میں بیک گراؤنڈ میں جمائے اس کی بھیگی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ کیا۔ میرا ضبط اتنا ہی آزماؤ رائنا، جتنا میں سہن کر سکوں۔ یہ بچہ میری کمزوری ہے، مگر مجھے کمزور مت سمجھو۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے کہ ایک لفظ چبا کیا تھا۔ کس بات کے لیے تڑپ گئے؟ حاکم خان، جو بچہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں، جو بیٹی اس دنیا میں آئی ہی نہیں، اس کے لیے تڑپ گئے؟ ایسا سوچ کر ہی مر گئے نا؟ 3 مہینوں بعد یہ پہلا کانچ کا برتن ہے جو ٹوٹا ہے۔ 3 مہینوں بعد پہلی مرتبہ آپ کی آواز اونچی ہوئی ہے۔ سوچیں میرے دادا بابا پر کیا گزری ہوگی جب رات کے اندھیرے میں مجھے دلہن کے لباس میں داغدار دیکھا تھا۔ میرے بابا فارس خان نے کہا تھا میرے بابا مجھے ابارٹ کروا دیتے تو اچھا تھا۔ ایسا کریں آپ بھی ابارٹ کروا دیں اس کو، اگر بیٹی ہوئی اسے بھی کوئی کل کو بدلے میں استعمال کرے گا۔ رائنا، حاکم خان اس کی بات پر پوری قوت سے حلق کے بل دہاڑ اٹھا تھا۔ وہ بھی میری طرح آپ کی نگاہیں جھکا دے گی، آپ بھی اسے ایک دن مارنے پر تل جائیں گے، جیسے میرے بابا فارس خان مجھ پر بندوق تانے ہوئے تھے۔ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں اترتے ہوئے دیکھتے مزید بے رحمی سے بول رہی تھی۔ ابارٹ کروا دیں اس بچے کو، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ یہ بھی آپ کو ذلت کی پستیوں میں گرا دے گی، اسے بھی کوئی بدلے کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ اپنے سنہری بال جکڑے ہسیانی ہوئی تھی۔ اگر یہ بیٹی ہوئی نا تو ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گی، یہ حاکم خان کی بیٹی ہوگی، میری بیٹی کو کوئی بدلے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اس کے سر پر حاکم خان کا خان ہوگا، تمہارے اس کمزور لالا فارس خان اور تمہارے باپ کبیر خان کی طرح نہیں۔ وہ اس کی باتوں پر سیخ پا ہوتے تیش و عالم سے اپنے سینے پر پوری قوت سے ہاتھ مار گیا تھا۔ سنا تو ہوگا بیٹی اپنی ماں کی قسمت لے کر پیدا ہوتی ہے، یہ رائنا خان کی بیٹی ہوگی اس طرح بدقسمت جو حاکم خان نے کیا، اس کا بوجھ سہنا تو ہوگا۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے زخمی سا ہنسی تھی۔ حاکم خان خود پر قابو پائے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا اگر میرا آری ہی کل کو آپ کی بیٹی سے بدلہ لے لے؟ شدت سے نفرت دیکھی تھی 10 سال کے اپنے آری کے سبز آنکھوں میں۔ وہ آنکھیں کھولتے زخمی سا ہنستے ہوئے حاکم خان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ رائنا، حاکم خان مٹھیاں دبوچے سے تنبیہی لہجے میں دبوچے اسے ضبط سے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے بابا لالا کمزور نہیں ہے، کمزور صرف رائنا خان تھی، جس نے ایک خود غرض ہوس کے پجاری جھوٹے مرد حاکم خان پر اعتبار کیا۔ وہ بلبلاتے ہوئے حاکم خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ حاکم خان دانت پر دانت جمائے ضبط سے اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں میں چھڑواتے ہوئے بیڈ سے اٹھتا دروازے کی جانب تیز تیز قدموں سے بڑھا۔ ابارٹ کروا دو اس کو، ورنہ میں خود مار دوں گی اس کو۔ وہ ہذیانی ہوتے اپنے پیٹ پر پوری قوت سے مکے مارنے لگی تھی۔ حاکم خان ایک جسم میں اس کی طرف بڑھتے پوری قوت سے اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ مار چکا تھا۔
تھپڑ کی گونج اتنی شدید تھی کہ کمرے کے در و دیوار ہل کر رہ گئے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھتے تکیے پر اوندھے منہ گر چکی تھی۔ حاکم خان گہرے سانس لیتے جھکے ہوئے اس کے سسکتے ہچکولے لیتی پشت پر اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ تکیے پر اوندھے منہ لیٹی بری طرح سسکیاں بھر رہی تھی۔ حاکم خان ایک پاؤں بیڈ پر رکھے جھکے ہوئے کافی دیر تک اسے سسکاری بھرتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ غصہ اس نازک وجود پر آج ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اس عورت کے پیٹ میں اس کا بچہ نہ ہوتا وہ یقیناً اس کا قتل کر دیتا۔ وہ اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے ہوئے اپنے کندھوں پر شال جھٹکتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ خود پر قابو پاتے وہ اب کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ رائنا خان اوندھے منہ لیٹی تب سے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ تھپڑ بے حد شدید تھا، وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ حاکم خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے نرمی سے بٹھاتے اس کے سامنے بیٹھا۔ رائنا خان نظریں جھکائے اپنے گال سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا لب کھینچے اس کے گال پر اپنی انگلیوں کا نشان دیکھ رہا تھا جس کی چھاپ کافی گہری تھی۔ حاکم خان سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اٹھائے اس کے مزید قریب ہوتے دودھ کا گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا۔ رائنا نظریں جھکائے چھوٹے چھوٹے سے لینے لگی۔ وہ اسے سرد سرخ نگاہوں سے دیکھتے تحمل سے دودھ کا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ روز کی طرح ایسے ہی گھونٹ گھونٹ بھرتے اس کے ہاتھ سے پیتی تھی۔ دودھ کا گلاس ختم ہونے پر حاکم خان گلاس ٹیبل پر رکھتے کھڑا ہوا۔ کمرے کے لائٹس آف کرتے وہ بھاری قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھتے اس کے پاس لیٹتے اس کی کمر میں بے حد نرمی سے ہاتھ ڈالتے اسے اپنے چٹانی سینے پر گرا چکا تھا۔ خود پر اور اس پر اچھی طرح کمبل اوڑھتے وہ اس کے پھولوں جیسے نازک وجود کو اپنے سینے کے ساتھ نرمی سے لپٹائے ہوئے تھا۔ مت کرو میرے ساتھ اور خود کے ساتھ ظلم رائنا، اس کے سنہرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے روز کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ اس کی شرٹ پر اپنی مٹھیوں کی گرفت بڑھاتے اپنی زخمی سسکیاں لبوں میں دباتے تھوڑا اوپر ہوئی تھی۔ حاکم خان اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے سائٹ لیمپ آن کر گیا تھا۔ سکون کی یہی چند گھڑیاں ہوتی ہیں میرے پاس جب تمہاری دھڑکنیں میرے سینے میں بجتی ہیں۔ اب میری سزاؤں میں ایک اور سزا کا اضافہ کرنا چاہتی ہو، ان لمحوں میں مجھ سے دور جانا چاہتی ہو۔ اس کے نیلے گال پر انگلیاں پھیرتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے بول رہا تھا۔ سزا تو میں بھگت رہی ہوں۔ ایسے ذلت کی زندگی گزار کر وہ اس کی طرف دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں چاہتے ہو ایسے ذلت کی زندگی جب حاکم خان تمہارے قدموں میں تمہارا جوگی بن کر گزارنا چاہتا ہے؟ وہ تھوڑا سا اوپر ہوتے اس کی بھیگی پلکوں کو نرمی سے چوم گیا تھا۔ حاکم، رائنا خان نے اسے دیکھتے کرٹ میں ڈوبی ہچکی لی تھی۔ جی حاکم جان، وہ دیوانگی کے عالم میں بولتے اس کی آنکھ سے ٹپکتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن گیا تھا۔ میں خوش رہوں گی تو خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں سوچتی ہوں اگر لالا نے جو بندوق مجھ پر تانی تھی، اسی بندوق سے اگر اپنی جان لے لی ہوئی تو، اگر اشال نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی ہوئی، اگر بابا مر گئے ہوئے تو؟ وہ حاکم کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکیوں سے بولتے حاکم خان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید کر چکی تھی۔ رائنا کی کمر پر حاکم خان کا مضبوط ہاتھ لرزا اٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں یہ خیال آتے ہیں وہ کرٹ میں ڈوبی پرسوس ہچکی لے گئی تھی۔ بھابھی جو مورے ہیں میری روشنا کی مرتبہ بہت روتی تھی، بہت عجیب باتیں کرتی تھی۔ اشال فارس خان نے مجھے بتایا کہ اس نے پریگننٹ عورتوں کے بارے میں سرچ کی ہے کہ عورت ایسی حالت میں بہت سے تکمیلی ضبط، درد، ایموشنلی ڈر، خوف کے مراحل سے گزرتی ہیں، اس لیے اس کے ایموشنز بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ کسی کے سمجھ میں نہ آنے والے مورے بچے کی پیدائش کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ماما میں جانتی ہوں یہ صرف خیال ہے، اگر میرے بابا، میرے لالا، میری اشال کو کچھ ہوا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتی۔ میری سانسیں چل رہی ہیں، اس کا مطلب وہ لوگ سانسیں لے رہے ہیں۔ اور ہچکیوں سے ٹوٹے لفظوں سے بولتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ان سب کی سانسوں کی ضمانت چاہ رہی تھی۔ حاکم خان اس لمحے لیمپ کی لائٹ آف کر گیا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کی شرٹ پر اپنی مٹھیوں کی گرفت بڑھاتے ہذیانی سسک پڑی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے پر شدت سے لپٹائے ضبط سے آنکھیں موند گیا تھا۔ میرے بابا، لالا، میری اشال سے ملوا دو، صرف ایک بار ملوا دو۔ وہ روز کی طرح اس کے سینے میں سمائے منت کر رہی تھی۔ وہ اپنے نچلے لب پر زور سے دانت گاڑے اسے اپنے سینے سے لپٹائے ہوئے تھا۔ اس کی سسکیوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت بے بسی ہے حاکم خان، ایسا لگتا ہے میں قبر کے گڑھے میں قید ہو چکی ہوں۔ وہ روتے گڑ گڑاتے تھک ہار کر اس کے سینے میں سمائے زخمی لہجے میں بولی، بہت بے بسی ہے رائنا حاکم خان، جی کرتا ہے تمہارے جسم کے ساتھ تمہاری روح بھی داغ دوں، وہ سب کچھ کروں جو مجھے لگتا ہے ایک مرد ہونے کے ناطے مجھے کرنا چاہیے۔ تمہاری کوئی بات نہ مانوں، تمہیں ہر پل خود میں قید کر کے رکھوں، مگر میں ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔
میں حاکم خان ایک عورت سے ڈرتا ہے جو اس کی قید میں ہے۔ حاکم خان اپنے سینے سے لپٹی بے حس عورت سے ڈرتا ہے جس کی آنکھیں پتھر ہیں، جس کا وجود پتھر ہے، جسے حاکم خان کا عشق پگھلا ہی نہیں پا رہا، جس نے 3 مہینوں میں ایک پل کے لیے لب حاکم خان کے سینے پر نہیں رکھے، جس کی پتھر آنکھوں میں حاکم خان نے ایک لمحے کے لیے خود کو نہیں پایا۔ حاکم خان اس بے حس عورت سے ڈرتا ہے، شدت سے ڈرتا ہے، جس کی کوکھ میں حاکم خان کی سانسیں پل رہی ہیں۔ وہ بے حس عورت ہر پل ان کی سانسوں پر پاؤں رکھتی ہے۔ حاکم خان کی تو روح کب سے جیسے کسی قبر کے گڑھے میں قید ہے۔ اس بے حس عورت کو ترس ہی نہیں آتا۔ وہ لیمپ آن کی، اس کی سنہری بال جکڑے، اس کی ہیزل گرے بھیگی مگر سرد آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ کیا تھا۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا رائنا؟ میں ہر پل تمہارے لیے تڑپتا ہوں۔ وہ پیاسی نگاہوں سے اس کے ہونٹوں کو دیکھتے سوال کر رہا تھا، جس کی پیاس حاکم خان کے گلے میں کانٹے سے اگاتے اسے زخم خوردہ کر چکی تھی۔ ضرورت مٹ جاتی ہے، ضرورت کیا پیاس مٹانے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جگتی پیاس دیکھ کے بے رحمی سے بولی، نہیں مٹاتا یہ ضرورت کسی سے، تمہارے علاوہ اب حاکم خان مر کر بھی کسی کے پاس نہ جائے۔ وہ آج پھر سے گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ کیوں گڑ گڑا رہا تھا وہ جانتی تھی۔ بہت گناہ ہے حاکم خان آپ کے حصے میں۔ رقیہ خانم کا حق مار کر اپنے گناہوں کا پلڑا بھاری نہ کرے۔ وہ سپات لہجے میں بولتے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھ گئی تھی۔ یہاں جل رہا ہوں وہاں بھی جل لوں گا۔ ایسا لگتا ہے تمہارے لیے تڑپنے سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی۔ بزخ میں تڑپنا بھی کیا ہوگا، میں تو تیرے ہجر میں تڑپ رہا ہوں۔ اس کے سنہری بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے نم آواز میں بولتے اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ رائنا اس کے وجود کے ساتھ لپٹتی اس کی پیاس، اس کی تڑپ بخوبی محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ آج بھی بے حس بن کر آنکھیں مون چکی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے سو چکی تھی۔ وہ آج بھی ہر روز کی طرح جاگ رہا تھا۔ وہ سچ میں معصوم تھی۔ اس کے سر پر کسی کا گناہ نہیں تھا، اسی لیے کہیں نہ کہیں وہ پرسکون تھی۔ گناہوں میں لتھڑا وہ تھا جسے اب نیند آتی ہی نہیں تھی۔ وہ مغرور حاکم خان تھا جسے اپنے گناہوں کی پرواہ نہ تھی۔ زندگی میں اسے صرف اس عورت کی پرواہ تھی جس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ خدا نے اس کی بے نیازیوں مغروریت کی سزا اس عورت کی صورت میں اسے دے دی تھی۔ 15 سال کی رقیہ خانم کے ساتھ ازدواجی زندگی میں اسے کبھی اس عورت کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ آج بھی نہیں آیا تھا، نہ اسے لگتا تھا کبھی آئے گا۔ خدا نے اسے صرف اس پتھر عورت کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ رقیہ خانم کے حق مارنے کی سزا خدا را دائنا کی صورت میں اسی دنیا میں دے چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے تھا۔ ضبط کا دھارا چھوٹ چکا تھا۔ 3 مہینوں بعد وہ فرشتے سے انسان بن بیٹھا تھا۔ آنکھیں موندے اسے اس کے نازک وجود کو خود کے ساتھ شدت سے لپٹائے جا رہا تھا۔ حاکم خان کا نازک ہاتھ اس کی نازک کمر پر سرسراتے ہوئے اس کی فراک کے زپ پر ٹھہر گیا تھا۔ دوسرے لمحے چرر کی آواز کے ساتھ زپ کھل چکی تھی۔ اب اس کا ہاتھ رائنا خان کی برہنہ کمر پر رینگ رہا تھا۔ حاکم خان کا گرم ہاتھ اپنی پشت کے ساتھ لپٹتے محسوس کرتے رائنا خان کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے حاکم خان کی شرٹ مٹھیوں میں دبو چکی تھی۔ وہ اسے جاگتا محسوس کرتے اس پھولوں جیسا نازک وجود کو اپنے ساتھ بے باکی سے لپٹاتا جا رہا تھا۔ رائنا خان لب کاٹتے سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے آج اس مرد پر ترس آ گیا تھا۔ وہ اس مرد کی بے چین سانسوں پر اس لمحے میں بے حس عورت سے صرف اس مرد کی عورت بن گئی تھی جو فی الوقت اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آج پھر اس رائنا خان کو خدا کا خوف آ گیا تھا، جس طرح وہ اس دن خدا کے ڈر سے دریا میں کود کر خود کو موت کے حوالے نہ کر سکی تھی۔ خدا سے ڈر گئی تھی، شدت سے ڈر گئی تھی۔ آج بھی رات کے اس پہر خدا سے ڈر گئی تھی۔ اس پر مرد کے حقوق عائد ہوتے تھے۔ اگر وہ رقیہ خانم کے حق مار رہا تھا تو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی تو وہی کچھ کر رہی تھی جو حاکم خان کر رہا تھا۔ وہ ادھر تو جل ہی رہی تھی مگر بزخ میں نہیں جل سکتی تھی۔ معصوم سی رائنا خان رات کے آخری پہر اپنے خدا سے ڈر گئی تھی، بے تحاشا ڈر گئی تھی۔ اسے شال فارس خان کی طرح بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا آتی تھی، مگر اسے پتا تھا خدا نے جنت دوزخ بنائی ہے۔ انسان کے اعمالوں پر دوزخ کی آگ اس کا نازک وجود نہیں سہن کر پائے گا۔ حاکم خان کا ہاتھ مزید بے باکی سے اس کی کمر پر سرسرانے لگا۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، خاموشی سے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ حاکم خان بے یقین ہوتے اسے بیڈ پر کرتے، اس پر حاوی ہوتے، لیمپ کی مدھم روشنی میں اس پر اپنی
سرخ مغمور نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ رانا خان آنکھیں میچے ہوئے تھی، وہ اس کی لرزتی پلکوں کی کپکپاہٹ دیکھتے اس کے نیلے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ڈر رہی ہو اس لیے کچھ نہیں کہہ رہی مجھ سے؟ وہ اس کی خاموشی کو اپنے ڈر پر محمول کر گیا تھا، وہ اس کے بھاری تھپڑ سے شاید ڈر گئی تھی، ورنہ اس بچے کی زندگی کی ضمانت کے لیے اس کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ اس کے قریب کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اس کے بھاری تھپڑ سے شاید ڈر گئی تھی، ورنہ اس بچے کی زندگی کی ضمانت کے لیے اس کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ رانا خان مزید سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ڈرو مت، پاس نہیں آنے دو گی، اس بات پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، نہ پہلے کبھی ہاتھ اٹھایا ہے، آج بھی نہ اٹھاتا۔ میرے بچے کو ہی مار رہی تھی، وہ بھی اتنی بے دردی سے، میرا ہاتھ اٹھ گیا، وہ اس پر شرمندہ ہو کر بھی تکلیف میں ہوں۔ میرا بچہ یا تمہیں لگے بات تو ایک ہی ہے نا؟ وہ اس کے نیلے گال پر انگلیاں پھیرتے اس کے لرزتے ہونٹوں پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ حاکم خان کی خاموشی پر اس کے فراق اوپر کی جانب کرتے اس کے آستینوں سے اتار گیا تھا۔ مزاحمت بھی کرو گی تو پیچھے نہیں ہٹ سکوں گا، اتنی شدت سے تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے آج پیاسا نہیں رہ سکوں گا، تمہیں آج مجھے برداشت کرنا ہی ہوگا رانا، روکو گی تو جان لے لوں گا، یہ جان دے دوں گا۔ اور اس کے خوبصورت بدن کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے لرزتے لبوں پر جھک گیا تھا، جس کے حلق میں کانٹے اگائے ہوئے اسے تڑپا کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا جنون اتار رہا تھا، اس کے لبوں سے لپٹے اس کی سانسوں کو شدت سے پیتے، وہ اس کی سانسوں کو لمحوں میں چرا گیا تھا۔ وہ خود بھی اس کی حالت میں آتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر جھکے اسے اپنے دہکتے بوسوں سے جھلسانے لگا۔ رانا خان بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچے اپنے سسکیوں پر قابو پائے مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ بیڈ شیٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے ہوئے اس کی مٹھیاں کھولتے، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے، اس پر مکمل حق جتاتے اپنی شدتیں ڈھانے لگا۔ گرم کمرے میں اب حاکم خان کی نرم گرم شدتیں اس کے نازک وجود پر برس رہی تھیں۔ وہ اپنی سسکیوں کو دبائے ہوئے مقابل کی شدتیں برداشت کر رہی تھی۔ حاکم خان کے دہکتے لب رک ہی نہیں رہے تھے، وہ اس شدت سے اس کے پور پور کو آج بھی دیوانگی سے داغدار کرتے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مدھم سسکاریاں بھرنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ وہ پرسکون ہوتے مزید شدت سے اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ حاکم خان اس کے نازک وجود کو خود کے ساتھ لپٹائے گہرے سانس لیتے، جبڑے بھینچے ہوئے تھا، نازک لمحات میں وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ اب پچھتا رہا تھا، وہ اس بے حس پتھر عورت سے سچ میں بے حد ڈرتا تھا، جس کے چٹانی سینے پر خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ ان دیوانگی میں بھرے خوبصورت پرسوں گڑیوں میں ایک پل کے لیے بھی وہ اس کے ساتھ نہ لپٹی تھی۔ اس کے نازک لبوں نے اسے چھوا نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو رائنا، مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں نرمی سے جکڑے گڑگڑایا تھا۔ رائنا ایسے ایک نگاہ دیکھتے اس سے علیحدہ ہوتے، کمبل خود پر اوڑھتے رخ پلٹ گئی تھی۔ میرے بچے کو تکلیف مت دینا، اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ اس کے رخ پلٹنے پر پسینے پسینے ہوا تھا۔ رائنا اس کی بات پر کرب سے اپنی آنکھوں کو مزید سختی سے میچ گئی تھی۔ رائنا، وہ اسے کندھے سے جکڑے سیدھا کرتے کمبل اس کے وجود سے سرکاتے اس کے برہنہ پیٹ پر نرمی سے لب رکھ گیا تھا۔ اسے تکلیف مت دینا، میرا وجود آرے سے کاٹ دو۔ رائنا، اف نہیں کروں گا۔ وہ اسے نرمی سے چومتے ہوئے اس کے پیٹ کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہا تھا۔ رائنا خان اسے پیچھے کرتے پھر سے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ اوپر کو ہوتے اس کی طرف رخ کرتے گہرے سانس لیتے اس کی برہنہ پشت پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اپنے وجود پر کمبل اوڑھتے خود کو ڈھانپ گئی تھی۔ حاکم خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اضطرابی انداز میں سائڈ ٹیبل سے سگریٹ لائٹر اٹھائے، سگریٹ جلائے، اسے لبوں میں دبائے اٹھ کر بیٹھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے کمبل سے نظر آتی اس کی برہنہ کمر پر دہکتی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی خاموشی اسے پاگل کیے ہوئی تھی۔ رائنا، حاکم خان نے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ کے گہرے کش لیتے سامنے دیوار پر اپنی سرخ نگاہیں گاڑے سے بھاری اضطرابی آواز میں پکارا، آپ جب چاہیں میرے قریب آ سکتے ہیں حاکم خان، اپنے پاس نہ آنے کی شرط آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ وہ آہستگی سے بولتے سے مزید اچھی طرح کمبل خود پر لپیٹے اس میں مکمل غروب ہو چکی تھی۔ آزاد مت کرو خود کو، مجھ میں خود قید کر لو رائنا، حاکم خان زندگی بھر تم سے کچھ نہیں مانگے گا۔ سگریٹ کا کش لیتے زخمی سا مسکرایا تھا، میرے بابا دادائی شال سے صرف ایک بار ملوا دے حاکم۔ وہ خود پر کمبل اتارتے اس کی طرف رخ پلٹے منت بھرے انداز میں ہچکی لے گئی تھی، سو جاؤ رائنا، رات بہت ہو چکی ہے۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے اپنی شرٹ پہنتے اپنے کندھوں پر شال ڈالتے بھاری قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔
روز کی طرح رائنا خان کی پرسوز سسکیاں سننے والا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ حاکم خان بھی نہیں جو اس سے عشق کا دعویدار تھا۔ حاکم خان سیاہ کھدر کی کڑکڑاتی شلوار قمیض میں ملبوس، پیروں میں سیاہ چمچماتے بوٹ پہنے ہوئے، خوشبو میں بسائے نیکسی میں داخل ہوا تھا۔ رائنا حاکم خان کو دیکھتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے، اپنے ماتھے پر چمکتی بوندوں کو اپنے دوپٹے سے رگڑتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ ریڈ کلر کی چنڈوں والی فراک میں ملبوس تھی، سنہرے بال کمر پر بکھرے تھے۔ فراک سے اس کا 8 مہینے کا پیٹ واضح ہو رہا تھا۔ حاکم خان کو دیکھتے وہ کھڑے ہوتے نگاہیں چکا گئی تھی۔ وہ آگے بڑھتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اسے بے حد نرمی سے خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ وہ اپنے پیٹ میں اٹھنے والے ہلکے ہلکے درد پر قابو پائے ہوئے تھی، جو رات سے اسے بہت ہلکا ہلکا ہو رہا تھا، جو برداشت کے قابل تھا، مگر پھر بھی اسے برداشت کرتے کرتے اس کا وجود پسینے میں نہلا رہا تھا۔ وہ اسے خود میں نرمی سے بھینچے اس کے سنہری بالوں پر لب رکھ کے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ یہ بچہ ہونے کے بعد وہ اس عورت کی کوئی بات ماننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنی بیٹی پیدا ہونے کی خوشی میں وہ ایک بہت بڑی دعوت کرنے کا ارادہ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا رائنا اس کی عزت، اس کی عورت، اس کی بیوی ہے۔ بس ایک بار وہ بچہ اس عورت سے لے لیتا۔ اگر وہ اس بچے کو مارنے کی دھمکی دیتی، وہ اپنا بچہ اس عورت سے چھین لیتا، اس عورت کو اپنی پناہوں میں قید کرتا، تب بھی ایسے ہی قید کرتا، مگر پورے حق کے ساتھ اپنی حویلی کے کمرے میں۔ یہ بچہ اور یہ عورت اس کی جان تھے، بلکہ جان سے بڑھ کر تھے۔ حاکم خان اس کے سنہری بالوں کو نرمی سے چومتے اسے بے حد نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ رائنا میری جان، مجھے اسلام آباد بہت ضروری کام سے جانا ہے، میں پوری کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں، بلکہ رات تک آ جاؤں گا۔ رومانہ تمہارا بہت خیال رکھے گی، کچھ بھی چاہیے ہو رومانہ کو بتا دینا۔ حاکم خان نے نرمی سے بولتے اپنی قمیض کی جیب سے موبائل نکال کر رائنا کی طرف بڑھایا، جسے رائنا نے ہاتھ بڑھاتے خاموشی سے تھام لیا۔ ویسے ڈلیوری میں بھی کافی وقت ہے، مگر پھر بھی دل آج عجب سا پریشان ہے تمہاری طرف سے۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ ایسے ہی ڈر رہے ہیں حاکم خان آپ؟ پہلے بھی ایسے موبائل دے کر مجھے چھوڑ کر گئے تھے، میں دیوار پھلانگ کر بھاگ گئی تھی۔ حالت دیکھ رہے ہیں میری، اب چل لوں بڑی بات ہے، وہاں دیواریں پھلانگ کے پھروں گی، وہ بھی وہ دیواریں جن میں آپ نے کرنٹ چھوڑ رکھا ہے۔ وہ حاکم خان کی طرف دیکھتے استزائیہ ہنسی تھی۔ وہ اس کی بات پر لب بھینچے خود پر ضبط کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اعتبار ہے اپنی رائنا پر، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گی، یہ بچہ میری امانت ہے تمہارے پاس، مجھے پورا یقین ہے تم اسے کچھ نہیں ہونے دو گی۔ وہ نرمی سے بولتے اس کے شبنمی ماتھے پر لب رکھتے دروازے کی طرف اپنے بھاری قدموں کی دھمک سے بڑھا۔ تالا کہاں رکھا ہے جو روز لگاتے ہیں؟ اس نے بھیگی نگاہیں اس کی چوڑی پشت پر بگاڑتے بھیگے لہجے میں سوال کرتے اس کے اعتبار کرنے والی بات کا جواب دیا تھا۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اس کے سوال کا مطلب سمجھتے لب بھینچے پوچھ بیٹھا۔ باتوں کی مار یا معصوم سی عورت بڑی گہری مار مارتی تھی۔ آپ کا اعتبار ہے مجھ پر، مگر مجھے نہیں خود پر۔ آج رات کو باہر سے تالا لگواؤں گی تو نیند آئے گی، ورنہ ساری رات یہاں سے بھاگنے کی پلان بناتی رہوں گی۔ رائنا خان کی آواز میں شدت سے بھیگا پن نمایاں ہوا تھا۔ چل سکتی نہیں ہو، بھاگو گی کیا؟ اس لیے زندگی میں پہلی بار حاکم خان نہیں ڈر رہا تھا۔ وہ بغیر پلٹے مدھم سا ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی اس کی بات پر ہنسنے لگی تھی، بھیگی سی ہنسی تھی۔ وہ اس کی بھیگی سی ہنسی سنتا دروازے کی طرف قدم بڑھا گیا تھا۔ فی امان اللہ حاکم خان زادہ۔ اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے رائنا خان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ ایسا لگا تھا وہ سالی شان سحر انگیز مرد کو آج آخری بار دیکھ رہی ہے، یا شاید اسے پتا تھا وہ آخری بار ہی دیکھ رہی ہے۔ اس حاکم خان زادہ کہنے پر وہ تڑپتے ہوئے پلٹا تھا۔ اس کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے وہ اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ روک لو مجھے، کہیں نہیں جانا مجھے، وہ اسے سینے میں بھیجتے گہری ہوتی سانسوں سے بولا۔ روکوں گی رک جائیں گے، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ آزما کر دیکھ لو، وہ بھی جواباً نم آواز میں بولا تھا۔ ہر وقت بیوی کے پلوں سے کون بندھا رہتا ہے؟ وہ نم سا ہنسی تھی۔ حاکم خان زادہ جواباً بھی ہنسا تھا۔ دونوں خاموش ہوتے ایک دوسرے کی سانسوں کو سن رہے تھے جو اس طرابی انداز میں کمرے میں بکھر رہی تھی۔ یہ سب ریپیٹڈ ہے رائنا، وہی لفظ، وہی ادائیں، وہی ہنسی، مگر دعا کرتا ہوں واپسی پر وہ سب کچھ ریپیٹڈ نہ ہو۔ اس بار تمہاری جان پھر سے نہیں لے سکوں گا کیونکہ تمہارے پاس میری بیٹی ہے، مگر اس بار اپنی جان لے لوں گا۔ اور سرد لہجے میں کہتے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بھاری قدموں سے دھمک سے دروازے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے پہلو میں درد ہو رہا تھا، وہ چاہتے ہوئے حاکم خان کو بتا نہ سکی تھی۔
چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔